حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ غور سے سنو میرے بھائیوں اور دوستوں، بہت دردناک واقعہ ہے۔ حضرت عمر فاروق فجر کی نماز پڑھا رہے ہیں۔ فیروز نامی آدمی چھپا ہوا مجوسی ابو لولو جس کو کہا جاتا ہے، خنجر کو جہر میں بجھائے ہوئے چھپا ہے۔ جیسے ہی عمر فاروق نے نیت باندھی، اللہ اکبر کہا، ویسے ہی اس نے بجھا ہوا خنجر حضرت عمر کے پیٹ میں مار دیا۔ اور وہ خنجر جب نکالا تو اس خنجر نے حضرت عمر کے پیٹ کو ناف سے لے کر، ناف یہ نابی جس کو بولتے، ناف سے لے کر نیچے تک، یعنی جہاں تک شرمگاہ ہے، پیشاب کرنے کی جگہ تک اس نے پھاڑ دیا۔ جب تک عمر فاروق میں طاقت رہی نماز پڑھاتے رہے، پڑھاتے پڑھاتے اچانک بے ہوش ہو گئے۔ ان کو لایا گیا، ایک صحابی آگے بڑھے، انہوں نے نماز پڑھی، ایک صحابی پیچھے سے وضو بنا کر آ رہے تھے۔ انہوں نے ابو لولو کو بھاگتے ہوئے دیکھا تو پکڑنے کے لیے چادر ڈالی، پکڑنے کے لیے اپنی چادر پھینکی۔ ابو لولو کا پیر پھسل گیا، چادر میں پھسل گیا اور وہ زمین پر گر پڑا۔ اس نے سوچا اب تو میری سزا بھی موت ہے، کیونکہ میں پکڑا گیا۔ تو اس نے وہی خنجر اپنی پیٹ میں مار کر خودکشی کر لی اور وہ مر گیا۔ سورج نکلنے کے بعد عمر فاروق کو شاید طبیب بیٹھے ہیں، حکیم بیٹھے ہیں، کوئی کہہ رہا ہے ان کو دودھ پلاؤ۔ حضرت عمر فاروق دودھ پی رہے ہیں، منہ سے دودھ پی رہے ہیں، لیکن زخم اتنا گہرا ہے وہ پیٹ میں دودھ رکتا ہی نہیں، پیٹ کے راستے سے، زخم کے راستے سے وہ دودھ باہر آ رہا ہے۔ حکیموں نے کہا شہد پلاؤ، ان کو شہد پلایا جا رہا ہے، لیکن وہ شہد پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے، مرض کے راستے سے باہر آ رہا ہے، پانی پیٹ کے راستے سے باہر آ رہا ہے۔ ایک نوجوان کھڑا ہوا کہنے لگا امیر المومنین آپ کی حالت یہ ہے، لیجئے میں پانی لایا ہوں، آپ وضو بنا لیجئے۔ آپ فجر کی نماز پڑھا رہے تھے، آپ ابھی 2 رکعت پڑھا بھی نہیں پائے تھے کہ آپ بے ہوش ہو گئے، آپ لیٹے لیٹے نماز پڑھ لیجئے۔ حضرت عمر نے کہا کیا میں نے ابھی نماز نہیں پڑھی فجر کی؟ کہا نہیں، آپ بے ہوش ہو گئے تھے۔ جلدی سے انہوں نے وضو بنائی اور پیٹ پر ایک کپڑا باندھا اور کھڑے ہو کر نماز پڑھی۔ لوگوں نے کہا اس وقت امیر المومنین بیٹھ کے نہیں لیٹ کے پڑھیے، آپ کو کھڑے ہونے کی ضرورت نہیں، خون زیادہ بہ رہا ہے۔ فرمایا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کھڑے ہو کر طاقت ہو تو کھڑے ہو کر پڑھو، اور جب کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر پڑھو، اور بیٹھ کر کے پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو لیٹ کر پڑھو، اور لیٹ کے بھی طاقت نہ ہو تو اشارے سے پڑھو، لیکن ابھی میرے اندر کھڑے ہو کر پڑھنے کی طاقت ہے۔ بہرحال انہوں نے کھڑے ہو کر نماز ادا کر لی۔ نماز ادا کرنے کے بعد جب وہ بستر پر لیٹے تو ایک نے پوچھا امیر المومنین آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی، آپ نے تو اس حال میں نماز ادا کر لی، لیکن آپ کے بعد اگر اور کسی مسلمان کا پیٹ پھٹ جائے، کھانا پانی دودھ شہد سب پیٹ سے نکلنے لگے اور وہ بستر پر لیٹا ہوا ہو اور وہ اس حال میں نماز چھوڑ دیں تو اس کا کیا حکم ہے؟ حضرت عمر نے کہا اس حال میں بھی اس کو پڑھنا پڑے گی اگر اس کو ہوش ہے۔ پوچھنے والے نے کیا پوچھا؟ موطا پڑھیے امام مالک کی کتاب۔ پوچھنے والے نے پوچھا امیر المومنین میں نے یہ نہیں پوچھا کہ پڑھنا پڑے گا یا نہیں، میں نے یہ پوچھا اگر اس حال میں اتنی مشقت میں اتنی مرض میں اس کا پیٹ پھٹ گیا ہو، کھانا پانی دودھ شہد سب اس مرض کی راستے سے نکل رہا ہو، اس حال میں بھی نماز چھوڑ دی تو کیا حکم ہے؟ حضرت عمر کا جواب سنو جو امام مالک کی کتاب موطا میں نقل کیا گیا ہے۔ حضرت عمر نے فتویٰ دیا اس حال میں بھی نماز پڑھنا پڑے گی، اگر اس کو ہوش ہے تب اس کو نماز ادا کرنا پڑے گی، اگر اس حال میں بھی اگر ہوش آنے کے بعد بھی اگر نماز اس حال میں نہیں پڑھی تو لا حظ فی الاسلام لمن ترک الصلاۃ، تو اس آدمی کا عمر کی نظر میں، تو اس آدمی کا اسلام کی نظر میں کوئی حصہ نہیں، وہ آدمی مسلمان ہی نہیں جو اس حال میں بھی نماز چھوڑ دے اس کا کوئی حصہ نہیں۔
اس حال میں نماز چھوڑ دے تو اسلام کے اندر کوئی حصہ نہیں۔ آج ہم صحت و تندرستی کی حالت میں نماز چھوڑ رہے ہیں، ہم دوسروں کو کیسے کافر کہہ سکتے ہیں؟ مگر افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، افسوس ہے ان مسلمانوں پر جو نماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں، جو نماز کو بلا عذر چھوڑ دیتے ہیں۔ شرم ہے ایسے مسلمانوں پر جو صحت مندی کی حالت میں بھی نماز چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ کسی بھی حالت میں نماز چھوڑ نہیں سکتے۔ آج تو ہم صحت مندی کی حالت میں بھی نماز نہیں پڑھ رہے ہیں، تو جب کوئی شخص صحت مندی کی حالت میں نماز نہیں پڑھ رہا ہے تو بیماری کی حالت میں کیسے پڑھ سکتا ہے؟ مسلمانوں غور کرو، ہم نے بھی مسجدوں کا دورہ کیا ہے، ہم نے بھی مسجدوں کا جائزہ لیا ہے، گاؤں شہر کو دیکھا ہے، نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے، نمازیوں کی تعداد بہت کم ہوتی ہے۔ اگر کسی مسجد میں نمازیوں کی تعداد 12-15 ہے تو ان میں سے 12 لوگ ایسے عمر والے ہوتے ہیں جن کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے، ان کی عمر 60 سالہ 65 سالہ 70 سالہ کی عمر کے ہی لوگ اس میں نماز پڑھنے والے ہوتے ہیں۔ یعنی جب ان کی عمر زیادہ ہو جاتی ہے اور کسی لائق نہیں رہ جاتے تو مسجدوں کو پکڑ لیتے ہیں۔ میرے بھائی اور دوستو، حالانکہ یہ شیوا نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جوانی کی عبادت اللہ کو سب سے زیادہ محفوظ، سب سے زیادہ اللہ رب العالمین کے ہاں سب سے زیادہ قابل قبول جوانی کی حالت کی عبادت ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، مگر افسوس آج کے ان مسلمانوں پر جو اس حال میں بھی نماز نہیں پڑھتے ہیں، تو وہ کیا بڑھاپے کی حالت میں نماز پڑھیں گے؟ نہیں پڑھیں گے۔